آپ کا رجحان کس طرف تھا؟ یہ دینی تھا یا دو ذہنوں کا شکار تھا. جس طرح دینی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا دینی ماحول ہوتا ہے وہ نہیں تھا. یوتھ لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا یا اس کی یوتھ کی نمائندگی کرنا، اس کا آغاز جب ہوا اس کا آپ نے کس طرح سے ٹیک اپ کیا؟ آف کورس نوجوانوں سے زیادہ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، لیکن یوتھ اتنی کنفیوز ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جو ہمارے میجورٹی ہے وہ بیچارے روٹی روزی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. یوتھ کے لیے آپ ایک CSS کا پروگرام بھی آپ لا رہے ہیں. ہم نے ان کو یہ آفر دی ہے کہ ہم ان کی CSS کی جو پریپریشن ہے وہ ایکسپینسز ہم برداشت کریں گے. میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانیں، اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لرننگ کا دور ہے، آپ سیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری آج کی یوتھ دین اور دنیا کو اکٹھا ساتھ لے کر نہیں چل سکتی. اگر وہ دیندار ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، تو وہ دنیاوی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. اگر وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا کر رہے ہیں تو اپنے دین کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں. اور ایسی شخصیت کا ملنا تقریباً محال ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں یکجا ہوں. لیکن آج ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت موجود ہیں وہ ان دونوں چیزوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے. دینی اعتبار سے اس قدر آگے کہ ایک قومی لیول کی یوتھ آرگنائزیشن کے لیڈر ہیں، اور دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے پاکستان کی ایک بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی کے وہ مینجمنٹ سائنسز میں بھی ہیں، اس کے مینجمنٹ کا حصہ ہے. ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ہیں جناب عامر صدیقی صاحب، جن کے اندر یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوا. آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے کہ جی، میرا بیسیکلی جو ددیال ہے وہ ہری پور ہزارہ سے بلانگ کرتا ہے. میرے والد صاحب اینڈ فور فادر، اور تجارتی بیک گراؤنڈ تھا ان کا. لیکن میرے والد صاحب کو علم دین کا شوق تھا بچپن سے سیکھنے کا، اور اس مقصد کے لیے وہ واحد اپنے فیملی میں تھے جو گجرانوالہ آئے، بلکہ گھر سے بھاگ کر آئے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے. اور ایک دفعہ گھر والے آ کر ان کو لے کر گئے واپس، لیکن پھر جب ان کا شوق دیکھا تو ہتھیار ڈال دیے میرے دادا نے، اور ان کو پھر مدرسے میں گجرانوالہ میں داخل کرایا. تو وہاں سے انہوں نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی، اس کے ساتھ جو دیگر ایسوسیٹڈ ان سے چیزیں ہیں وہ انہوں نے سیکھی. اور پھر خانپور ضلع رحیم یار خان، جو کہ بالکل پنجاب کا لاسٹ ضلع ہے جنوبی پنجاب میں، شاید اللہ کی تقسیم تھی کہ وہ وہاں پر چلے گئے. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ پہلے جب میں وہاں گیا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تو مجھے بالکل پسماندہ سا علاقہ تھا، ٹوٹی ایک مسجد تھی. تو میں نے کہا نہیں، یہ میرا گزارا یہاں پر نہیں ہے. تو واپسی کا سفر انہوں نے اختیار کیا. لیکن پھر کہنے لگے کہ راستے میں مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا قیامت کے دن کہ صرف اس وجہ سے تم نے وہاں دین کا کام نہیں وہاں بھیجا تھا اور وہاں سے کہ وہ جگہ مناسب نہیں تھی یا وہاں پر مسجد اتنی اچھی نہیں تھی، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہنے لگے پھر میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ میں نے یہاں ہی کام کرنا ہے. اور وہ ایک ٹوٹی ہوئی مسجد سے انہوں نے آغاز کیا. ود ان ایئر اور 2 اس کے دوبارہ انہوں نے اس کی تعمیر نو کی. اور اب الحمدللہ صرف خانپور اور سراؤنڈنگز میں 100 سے زائد مساجد ہیں ماشاءاللہ، جو کہ میرے والد محترم کی کوشش سے، اللہ کی توفیق سے، اور میرے والد اور ان کے ساتھی جو تھے. اور وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ جامعہ محمدیہ اہل حدیث للبنین اور للبنات، جہاں سے صرف 1500 کے قریب بچے اور بچیاں حفاظ اب تک فارغ ہو چکی ہیں، اور کوئی 700 کے قریب علماء اور عالمات جو ہے وہ، اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہاں پر 600-650-700 کی اسٹرینتھ ہر وقت رہتی ہے. اور وہ مدرسہ الحمدللہ میں اس کو سپروائز کر رہا ہوں. اور صدقہ جاریہ میرے والد کے لیے. ماشاءاللہ، بے شک بے شک. تو یہ جب جس طرح فرما رہے تھے کہ آپ کی فیملی تو غالباً بزنس مین تھی یا بزنس فیملی تھی، تو آپ کا رجحان کس طرف تھا؟ یہ دینی تھا یا فخر بھائی یہ ہمارے لیے بڑا، جب ہم بچے تھے، آف کورس بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. میرے والد محترم عالم دین تھے، تو ایک طرف وہ ماحول تھا، لیکن دوسری طرف میرا ننیال اور میرا ددیال وہ ٹپکل دنیا دار لوگ تھے. تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈمٹ کہ ہم اس وقت 2 ذہنوں کا شکار تھے. مطلب میرے والد کا دینی ماحول تھا، ہم اس سے بھی اٹیچ تھے، مسجد تھا، مدرسہ تھا، سارا کچھ تھا. لیکن جب ہم کبھی ننیال ددیال آتے تو وہ مختلف ہی، اگرچہ نماز کی حد تک اور روزہ جو دین کی ضروریات ہیں ان سے تو وہ بالکل لنک تھے، لیکن ایک جس طرح دینی
بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا دینی ماحول ہوتا ہے وہ نہیں تھا. سو ہم ایسے ہی ہیں. تو پھر بہرحال یہ ہے کہ ہمارا زیادہ رجحان جو تھا وہ عصری تعلیم کی طرف تھا. اسکول کی میں نے حفظ کیا الحمدللہ اسی مدرسے میں یا کہیں؟ ہاں اسی مدرسے میں جو میرے والد صاحب نے, اور ترجمۃ القرآن اپنے والد کے پاس پڑھا. اور میں نے پھر ابتدائی کتابیں کچھ پہلے سال کی پڑھی, لیکن کچھ اس طرح سے میرا رجحان بن نہ سکا. تو پھر والد محترم نے ایک یہ ضرور کام کیا کہ انہوں نے ہمیں اپنے رجحان کے مطابق, ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں, انہوں نے کہا بیٹا اچھے مسلمان بن جاؤ, میں یہی چاہتا ہوں, تم عالم دین بے شک نہ بنو لیکن اچھے مسلمان ضرور بنو. اور نماز جی نماز کے معاملے میں, قرآن کے معاملے میں, اور اخلاقیات کے معاملے میں, جو آج کل کی سب سے مسنگ چیز ہے اخلاقیات, اس میں انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے. تو بس خدا کا کچھ نظام ایسے تھا کہ وہ جس سے ہم بھاگتے رہے جس چیز سے, آج وہی رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر. آگے وہ غالباً ان کی دعائیں بھی شامل ہوں گی جی بالکل, اپنے اولاد کے لیے والدین جو دعائیں ہوتے ہیں ان ایسا ہی تھا. تو یہ پھر اس کے بعد آپ پڑھنے کے لیے چلے گئے؟ جی میں نے اسکول میٹرک اپنا وہاں سے کیا, اور انٹر میں نے اپنے شہر سے خانپور سے جام رہتے تھے. گریجویشن میں نے یہاں لاہور سے ہیلے کالج آف کامرس سے کی تھی, میں نے BCom کیا تھا. دین میں نے MBA مارکیٹنگ میں کیا BZU ملتان سے, اور اس وقت وہ بڑا ایک ویل نون, ابھی بھی IMS ان کا ڈپارٹمنٹ تھا, بہت اچھا ڈپارٹمنٹ تھا. اس کے بعد میں نے پھر قطر سے اپنی جاب کا آغاز کیا تھا, پہلی جاب کا, جب میں نے 2005 میں ماسٹرز کیا تھا. میں نے MBA 6 میں نے جاب شروع کی تھی. یہ پاکستان سے قطر کا جی پاکستان سے قطر کا سفر بس اللہ نے اس طرح پلاننگ کی ہوئی تھی. میرے ایک کزن تھے, وہ آلریڈی قطر میں اس کمپنی میں جاب کر رہے تھے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی, تو کہتے کیا پروگرام ہے, ڈگری کر لی ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا کوئی جاب بھی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا آ جاؤ. تو وہ اچھی پوزیشن پہ تھے, انہوں نے مجھے اس کمپنی میں انڈکٹ کر دیا. تو میں نے کوئی تقریباً 1 سال وہاں پر جاب کی. پھر قطر سے میں لنکس بنتے گئے, پھر دبئی 7-8 مہینے دبئی میں نے جاب کی, وہ بھی بڑی اچھی جاب تھی. لیکن دبئی رہ کر میں نے ریئلائز کیا کہ جو اس وقت کا مڈل ایسٹ تھا, وہاں پر فورن ڈگری کی بہت ڈیمانڈ تھی, US سے UK سے, اور فارنرس کو وہ بہت اچھا ٹریٹ کرتے تھے ان ٹرمز آف جو ہے سیلری, ان ٹرمز آف ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار مجھے بھی باہر سے ڈگری کرنی چاہیے, یہ ضرورت ہے وقت کی. اور پھر میں نے UK 2007 یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز, وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا, جو کہ MS = مینجمنٹ سائنسز میں میری اسپیشلائزیشن تھی. ڈیورنگ اسٹڈی میں نے پھر وہاں پر والمارٹ گروپ ہے, بہت بڑا, دنیا کا سب سے بڑا ریٹیل گروپ ہے, ان کا وہاں پر سبسڈری تھی, وہاں جاب شروع کر دی. اور میں جو ہے وہ 2012 میں جب میں پاکستان آیا وہاں جاب کر رہا تھا, یعنی 4-5 سال میں نے وہاں کنٹینیوس جاب کی. اور لیکن پھر 12 میں میرے والد بیمار تھے, تو مجھے دل میں ہوا کہ نہیں, مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے, ان کا علاج معالجہ, ان کا خیال رکھنا. تو میں چھٹی لے کر بیسیکلی جاب سے 3 ماہ کے پاکستان آیا تھا. لیکن پھر یہاں اگر میرا ان کی اپنے والد کی کنڈیشن دیکھ کر دل نہیں کیا. 2013 میں پھر والد کا انتقال ہو گیا, لیور سیروسس تھا ان کو. تو 13 کے بعد تو پھر جو وہاں ان کا مدرسہ تھا اور سیٹ اپ تھا, ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, جو لوگ خانپور کو جانتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے ہمارا نظام, ہمارا سیٹ اپ. مطلب ایک پراپر جماعت ہے, یہ نہیں صرف مدرسہ ہے, یہ ایک جماعت ہے جس سے ہزاروں لوگ اس علاقے کے ایسوسیٹیڈ ہے, اٹیچڈ ہیں, اور وہ اس کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں. تو پھر مجھے کچھ ہمارے خیر خواہ تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں اس کے لک آفٹر کریں, اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ شاید اس طرح اسٹیبل نہیں رہ پائے گا. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا, تو میں نے پھر UK کو چھوڑ دیا. حالانکہ میری نیشنلٹی ہونے کے قریب تھی, میں 5-6 سال گزار چکا تھا, 2-1 سال گزارتا تو میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا. لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار, یہ چیزیں آنی جانے والی ہیں. تو پھر میں نے وہاں پر فوکس شروع کیا. اچھا, میں بالکل مدرسے کی زندگی سے, میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ میں تو کٹ آف تھا, اور نہ کوئی دینی میرا پس منظر. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور والد کی دعائیں کہہ لے, یا ان کے ایک نیک نیتی سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ لوگوں نے وہاں پر الحمدللہ جو بھرپور ساتھ دیا. ہمارے جو جامعہ کے استاد تھے, دیگر ہمارے لوگ تھے, اور الحمدللہ جو لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ الحمدللہ وہاں پر ٹھیک کام ہو رہا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سنبھالا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ کرم کیا کہ 2012 میں ہی میں آیا پاکستان, تو ساتھ مجھے 2-3 مہینے ہی نسٹ میں مجھے جو ہے جاب مل گئی, وہ بھی میرٹ پہ ہی, انٹرویو دے کر پراپر وداؤٹ اینی ریفرنس. تو پھر میں نے نسٹ سے اپنی جاب کا بھی آغاز کیا. پھر میں نے پراپرٹی کے بزنس میں بھی جمپ ان کیا. وہ پراپرٹی کا بوم تھا ان دنوں 2011, 12, 13. خیر ہمارا اس سے پہلے ہی ہمارا بیسیکلی جو ننیال اسلام آباد پنڈی بیسڈ ہے,
تو وہ آلریڈی اس بزنس میں تھے. تو میرے والد بھی یہ کرتے رہے اپنی زندگی میں. ان کا بھی جو ذریعہ معاش تھا وہ دین نہیں تھا, وہ ہمیشہ تھرو آؤٹ بزنس مین رہے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا انہوں نے کام کیا, اسپورٹس گڈس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے, لیدر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے تھے, شیشہ امپورٹ کرتے تھے. اس طرح پھر 2000 کے بعد جب ایک پراپرٹی کا اسلام آباد میں بالخصوص تو زیادہ انویسٹمنٹس پراپرٹی میں انہوں نے کی, تو وہ ہمارے علم میں تھا, ہم ساتھ ساتھ ہی تھے, دیکھتے رہتے تھے. تو وہ ایک ہمارا مائنڈ اس طرح بنا ہوا تھا. تو والد کی وفات کے بعد 13 سے آنورڈز میں نے اپنی زندگی میں کام کیے ہیں. جاب نشر میں کی ہے, پراپرٹی کا کام کیا ہے جتنا کر سکتا تھا, اور جو میرے والد کا ایک لیگیسی تھی, چاہے وہ جامعات کی شکل میں تھی یا مساجد کی شکل میں یا جماعت کی شکل میں, اس کو لک آفٹر میں نے کی. ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت مکس ہے ماشاءاللہ کہ آپ ایک طرف نیکسٹ میں جو نیسٹ میں جاب کر رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے نا ایک مدرسہ بڑا اچھا ویل آرگنائز جو ہے اس کو آپ چلا بھی رہے ہیں. فخر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس دیکھا نا, اللہ نے شاید انسان کے لیے پلان کیا ہوتا ہے, اور یہ جو میری پلاننگ جو 2010-11 کی پلاننگ تھی وہ کچھ اور تھی. اس میں یہ کچھ نہیں تھا, بالکل دور دور تک نہیں تھا. میکسیمم میں وہاں سے گریجویٹ تھا. میرا ایک عام بندے کی لائف ہوتی ہے, یو کے کی نیشنلٹی ہے, اچھی جاب ہے, فیملی ہے, تو انجوائے کریں اور رہیں. لیکن اللہ نے میرے لیے یہ لائف کا چیپٹر لکھا ہوا تھا, اور یہ جب شروع ہوا تو یقین کریں کہ جو سکون روحانی اس میں ملا ہے وہ شاید ان جابوں میں, اچھا 2 چیزیں, روحانی سکون یعنی دل کا اطمینان, اور عزت. مطلب اللہ نے اتنی عزت کہ میں مطلب میری ایج کے حساب سے میں بہت کم عمر ہوں, لیکن بڑے بڑے جب سفید ریش بالوں والے داڑھی والے بزرگ ہمارا احترام کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, تو ہمیں یقین کرے شرم آ جاتی ہے, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ہمارے اندر ایسا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اس کی مہربانی ہے. اور شاید جو انسان دین کا تھوڑا بہت کام کر رہا ہے, یہ اس کی برکات ہیں کہ وہ اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہوئی ہے. شادی کب ہوئی ہے؟ شادی میری 2009 میں ہو گئی تھی, جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی یو کے سے 2009 میں ہی کمپلیٹ کی تھی. تو 2009 میں ہی میں, کیونکہ جاب آلریڈی کر رہا تھا, ڈیورنگ اسٹڈیز ہی میں نے شروع کر دی تھی, تو 9 میں ہی میری شادی ہو گئی تھی. الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. یہ فرمائیے کہ اس کے بعد جب آپ یہ سارا ماشاءاللہ سفر, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان تھا, تو اس کے بعد یہ جو یوتھ لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا یا اس کی یوتھ کی نمائندگی کرنا, اس کا آغاز جب ہوا اس کا آپ نے کس طرح سے ٹیک اپ کیا؟ فخر بھائی یہ 2013 یا 14 کی بات ہے, جن دنوں نئی نئی ذمہ داری میرے پاس آئی تھی. میرے والد کی جو مسند ہے آپ کہہ لیں, ان کی وفات, تو ان دنوں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے ملتان میں ایک اپنا جو ہے پروگرام رکھا تھا, جلسہ رکھا تھا, ڈویژنل کانفرنس تھی غالباً. تو جو اس وقت تھے یوتھ کے ذمہ داران تھے, وہ میرے پاس خانپور تشریف لائے, اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں. تو الحمدللہ جو میں کر سکتا تھا, یعنی ایک بہت بڑا قافلہ, کم سے کم کو 10-12 بسوں کا قافلہ میں ملتان میں لے کر گیا, اور ان کے ساتھ ہر طرح کی سپورٹ. تو وہ پھر جو ہے شاید جو اس وقت ذمہ داران تھے, انہوں نے شاید یہ فیل کیا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی پوٹینشیل صلاحیت ہے. تو ان دنوں انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب کو الگ کر کے وہاں الگ سیٹ اپ بنا دیا. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ جنوبی پنجاب کو جو ہے وہ ایڈ کریں, اور آپ اس کو اس کا صدر بناتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ میرا آف کورس نوجوانوں سے زیادہ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے, تو ایک پلیٹ فارم اچھا تھا. تو وہاں سے میں پھر یوتھ جو فورم ہے ہمارا اس میں انڈکٹ ہوا. 3 سال میں نے جو پہلا جنوبی پنجاب کا جو مطلب باڈی بنی تھی الگ ہونے کے بعد, اس کو میں نے ہیڈ کیا, اور بڑے الحمدللہ اچھے ریزلٹس وہاں سے. جو جنوبی پنجاب یعنی بالکل نظر انداز تھا, 11 اضلاع اس کے, وہاں پر میں نے سیٹ اپ قائم کیا, لوگوں کو وہاں پر موٹیویٹ کیا, وہ سارا ایک جنوبی پنجاب پورا کا پورا متحرک ہوا. تو آف کورس وہ پھر سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے. تو پھر اس کے بعد جب اس ٹینیور کے بعد یوتھ فورم کے الیکشن ہوئے, تو مجھے مرکزی سیکرٹری جنرل کے لیے ہمارے دوست ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو نامینیٹ کروانا ہے. تو خیر وہ بلا مقابلہ وہاں سے میں سیکرٹری جنرل بنا, حافظ فیصل افضل شیخ صاحب صدر بنے. وہ ہم نے کچھ 4-5 سال کام کیا الحمدللہ, بڑا اچھا, جس حد تک ہمیں ہو سکتا تھا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ صدر کے لیے مجھے بلا مقابلہ منتخب کیا گیا. ماشاءاللہ یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے, اور ظاہر بات لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ذرا کام دیکھتے ہیں کہ یہ کام پہلے کیا جائے تو اس کا. اچھا, یوتھ کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں کہ ہماری یوتھ اس طرح سے متحرک نہیں ہے, یا پروڈکٹیو نہیں ہے, اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے, جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا یعنی ہونا چاہیے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ فخر بھائی آپ کے یہ کیونکہ ایک بڑا ایسا کوشچن ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو جب وہ یوتھ کی ایج میں داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے میٹرک میں انٹر میں ہوتے ہیں، ان کو لائف کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہت سے لوگوں کو، شاید بہت کم لوگوں کو جن کو اس وقت ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ان کا کریئر جو ہے وہ بھی ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ جس سمت پہ زندگی لے گئی اس سمت پہ وہ چل پڑتے ہیں. پڑھ پڑھا کر میجورٹی ان میں جابس کے چکروں میں خوار ہوتی ہے. پھر جس قسم کی جاب، یعنی جب تک ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کرنا ہے کیا ہے، یا ہمارا مستقبل کیا ہے، یا ہمارے لیے کون سی لائن آف ایکشن ٹھیک ہے، تب تک بہت سا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور وہ شاید اس کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کا جو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یوتھ کو ہم اس طرح یوٹیلائز یا موبیلائز نہیں کر پا رہے ہیں اپنی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اگر ہم کہیں کہ دین کے فروغ کے لیے. جس طرح کہ ایک اسلامک معاشرہ جو ایک آئیڈیل معاشرہ ہے جس کو دنیا میں بہت سے ملک ہے فالو بھی کر رہے ہیں، اور بالخصوص جس خواب کی بنیاد پر، جس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا، اس کی مین کنٹریبیوٹری تو یوتھ تھی نا، جنہوں نے اس کو تبدیل کرنا تھا اس نعرے کو عملی شکل میں. لیکن یوتھ اتنی کنفیوز ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں تو یہ اب المیہ بن گیا ہے کہ جو ہمارے میجورٹی ہے وہ بیچارے روٹی روزی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اور یہ اس سے بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو گائیڈ کرنے والے ہیں، جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، چاہے وہ ریلیجیس لیڈرز ہیں، چاہے وہ جماعتوں کے ہیڈ ہیں، ان کو بھی ویژن نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ اس پوٹینشیل کو کنورٹ کرنا ہے. یہ تو ایک راہ چیز ہے یوتھ. جب تک آپ اسے ٹرانسفارم نہیں کریں گے کسی بیٹر اس میں کہ وہ بالکل 100% پروڈکٹیوٹی دیں، جو میں نے پہلی چیزیں بتائی ہیں، کسی ایک میں تو دینا. تو یہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک افراتفری کا شکار ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں 50% جو ہے وہ یوتھ ہے، شاید اراؤنڈ 50%، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے. لیکن وہ 50% یوتھ تو ایک بہت ہیوج پوٹینشیل ہے، لیکن اس نے کرنا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اور انفارچونیٹ ہے کچھ بیچارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کچھ بیچارے مذہبی جماعتوں کے ساتھ، اور وہ اپنی انرجی، اپنی جو ایک ان کی کریم ہوتی ہے مطلب ایج کی، اپنا جو مین ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے ایج کا، وہ ضائع کرنے کے بعد ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے یار ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کی ہے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ایک ہمارا المیہ ہے، کسی ایک کا نہیں، یہ پاکستان کا المیہ ہے. میرا اگلا سوال ایسا یہ تھا کہ آپ ایز اے اب آپ ایک آرگنائزیشن کے ہیڈ بھی ہیں اور آپ اس کا پریزیڈنٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے انگیج کیا جائے، کیسے ان کو، یا آپ کیسے کر رہے ہیں ان کو؟ سر کیسے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنا بھی بتاتا ہوں کہ ہم کیسے کر رہے ہیں، لیکن کیسے کیا جائے اس کے لیے ہم کو ایز اے قوم اپنا رول پلے کرنا ہوگا. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کہہ لیں، ایک مذہبی جماعت کہہ لیں، ایک شخصیت کہہ لیں گے اس کے بس کی. ابھی تو حالیہ سالوں میں بالکل موسٹ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ایک ایسی تفریق پیدا ہوئی ہے کہ ایک انارکی آپ کو نظر آ رہی ہے. 9 مئی جس کو آج ہم سب رو رہے ہیں، اور بحیثیت قوم رونا بھی چاہیے، وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، لیکن وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ کی یوتھ بیسیکلی اینگری ہے، اس میں ایک غصہ ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا، اس کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اس کو دیگر اپنی ضروریات کو رستہ نہیں مل رہا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز رہی تو پھر یہ ملک جو ہے یہ عدم برداشت اس میں ہو جائے گی، پھر کوئی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اب تو لاہور، اسلام آباد جیسے شہروں میں اسٹریٹ کرائمز عام ہیں، اور آپ نے اکثر کیسز میں دیکھا ہوئے یہ کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں کہ جابس یہاں پر ہے نہیں ہے. انٹرپرینورشپ جسے کہتے ہیں، کاروبار، وہ ہمارے لوگوں کو ہم نے طریقہ ہی نہیں سکھایا. ہم نے ان کی پرورش یہی کی ہے کہ یار جاب کرنی ہے اور بس جاب میں زندگی، تو وہ کوئی کاروبار بھی نہیں شروع کر پا رہے، وسائل بھی اس طرح نہیں ہے، گورنمنٹ بھی گائیڈ نہیں کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ سے لے کر جو ہمارا بیوروکریسی ہے، پولیٹیکل لیڈرز ہے، مذہبی رہنما ہے، ان سب کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ یوتھ کو کوئی پراپر گائیڈ لائن دیں اور یوتھ کو پازیٹیو، اس کی انرجی جو ہے پازیٹیو سینس میں استعمال کریں. سیکنڈ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بنیادی طور پر ایک مذہبی تنظیم ہے، ہمارا جو اہل حدیث یوتھ فورم ہے. ہم تو جو دعوت دین ہے، اور ظاہری بات ہے بحیثیت مسلمان ہی ہمارے فرائض میں اولین اس فرض کے طور پر شامل ہے کہ جہاں آپ خود دین کی پریکٹس کریں وہاں آپ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف گائیڈ کریں. تو ہماری جو یوتھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے وہ تو اس پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اتنا شعور دیں کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے.
دین کے معاملات میں بھی صحیح رستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، قرآن و حدیث کا رستہ کون سا ہے، اس کا اپوزٹ رستہ کون سا ہے، یہ بھی ان کو تمیز ہو، اور دنیا کے معاملات میں بھی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ ان کو تمیز ہونی چاہیے. تو ہم انہیں بیسیکلی ایک شعور دے رہے ہیں، ہم انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سے بڑھ کر، شعور دینے سے بڑھ کر کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے. تو اہل حدیث یوتھ فورم جو ہے یہ بنیادی طور پر اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کو شعور دے رہا ہے، اور یہی ہمارا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ماشاءاللہ یونیک مکس ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ماشاءاللہ دینی حوالے سے بھی ایک لیگیسی بھی ہے اور ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور ایک طرف ماشاءاللہ آپ جو ہے نا یو کے سے پڑھے ہیں، اور ایک وہ جو ایک ماڈرن ایجوکیشن کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ تو ایک بڑا جیسے کہہ سکتے ہیں نا ایک بڑا یونیک ایک مکسچر ہے. اگر کسی یوتھ کے اندر یا ہماری یوتھ کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ دنیا کی بھی کامیابی بھی اسی میں اور آخرت بھی کامیابی بھی اسی میں. اچھا، میں یہ پچھلے دنوں سے بھی ہم جان رہے تھے کہ آپ اور آپ کے جو رفقا ہیں وہ ایک تو سوشل میڈیا کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو جو ہے یا نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا پھر میں جو ہے وہ آپ سے بات کروں گا CSS کے لیے بھی آپ کچھ جو ہے نا کوئی آپ کے پاس کچھ پلانز ہیں، اس کے بارے میں فرمائیے. جی بالکل. سوشل میڈیا، سب سے پہلے آپ نے بات کی سوشل میڈیا، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پتہ ہے کہ 5th جنریشن وار کا موسٹ افیکٹو ٹول ہے. اور بالخصوص ہمارے ملک میں کچھ تو لاز ایسے ہیں جو بہت ریلیکسیشن دیتے ہیں. اس سوشل میڈیا نے اس انارکی کو، افراتفری کو فروغ دینے میں بڑا اہم اس کا رول ہے. بدقسمتی ہے کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو ایز اے ٹول، ایز اے ویپن استعمال کیا ہے. اور پروپیگنڈا جو ہے وہ، اور اس حد تک پروپیگنڈا ہے کہ اب آپ، میں فار ایگزامپل سوشل میڈیا پر میرے بارے میں لکھ دیں کہ اس نے توہین قرآن کیا ہے یا توہین رسول کی ہے اور اس کو مارو، تو کوئی بندہ آ کر مجھ سے پوچھے کہ یار آپ نے کی بھی ہے یا نہیں، یا یہ مارنے والے سے پوچھ لے بھائی اس نے کیا کیا. ہر بندہ اس مار میں اپنا حصہ ڈالے گا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ وہ بندے جان سے گزر گئے. تو یہ ایک بڑا خطرناک وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو گورنمنٹ کو ایسی قانون سازی، اور اب شاید ہو بھی رہی ہے کچھ جس میں تھوڑا سا انہوں نے رولز کو ٹائٹ کیا ہے، لیکن پھر میں اگین اس پر آؤں گا کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے قوم کہ سوشل میڈیا بہت یوزفل ٹول ہے، بہت اچھا ٹول ہے، لیکن اس کے منفی اثرات بھی اتنے ہی ہیں اور اس کا منفی یوٹیلائزیشن بھی اتنا. اس کے پروز اینڈ کونز ہونے چاہیے، پروز اینڈ کونز ہیں بالکل. تو ہمارے لوگوں میں، اور میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اتنے شاید وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا یوز ہم نے کس طرح کرنا ہے. موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے. فیس بک پہ جو آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کنٹری کے خلاف ہے، چاہے آپ کے اداروں کے خلاف ہے، چاہے آپ کی افواج کے خلاف ہے، چاہے کسی پرسنالٹی کے خلاف ہے، آپ اس پر فوراً یقین کر دیتے ہیں. حالانکہ 90% وہ ریالٹی نہیں ہوتی ہے، 90% پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی بیٹر یوٹیلائزیشن کیسی ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس اگر موبائل دیا ہے، اگر اب میں فار ایگزامپل اگر موبائل ہمارے پاس ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ یار میں اس موبائل کو ای کامرس کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے ذریعے ٹریڈنگ کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کے ذریعے اپنے حالات کیسے بہتر. میں سمجھتا ہوں میجورٹی ٹائم اپنا صرف فیس بک کو اسکرال کرنے میں اور واٹس ایپ اور ادھر ادھر کی مزاحیہ چیزیں دیکھنے یا میمز دیکھنے اس میں گزار دیتے ہیں. پازیٹیو یوٹیلائزیشن نہیں ہے. دنیا کے کنٹریز جو موبائل کے صحیح یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں، ایون انڈیا بھی ان میں شامل ہے، سنگاپور ہے، دیگر، وہ موبائل سے پیسہ بنا رہے ہیں. وہ موبائل کو اپنی حالات بہتر کرنے کے لیے پروڈکٹیو یوز ہونا چاہیے. پروڈکٹیو. تو ہم وہ سب سے پہلے پروڈکٹیو یوز کی طرف جو ہے وہ جو سوشل میڈیا سمٹس ہم کر رہے ہیں، جو آگاہی کے لیے کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کا پروڈکٹیو یوز کیسے کرنا ہے، اور بالخصوص موجودہ حالات میں پروپیگنڈے سے آپ نے بچنا ہے. ہو سکتا ہے کتنے ملک دشمن عناصر ہوں، اور شاید ایسی چیزیں پکڑی بھی گئی ہیں جس میں بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے، جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے ملک کے، وہ اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس پر عجیب و غریب سنسنی خیز چیزیں پھیلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے سوشل میڈیا کا یوز. یوتھ کے لیے آپ ایک CSS کا پروگرام بھی آپ لا رہے ہیں. بلکہ آج ہی ہم نے اس کے انٹرویوز کیے ہیں، اور میں بلکہ وہ بڑی شاکنگ ڈسکوری تھی میرے لیے کہ ہمارے نوجوان موسٹلی 22-23 سال کی ایج میں تھے، اور انہوں نے BS اچھے نمبروں سے کیا ہوا تھا، اور ان میں سے میٹرک اور انٹر جتنے بھی لوگ آئے تھے سب نے 90% نمبروں سے آلموسٹ کیا ہوا تھا، مطلب یہ. لیکن ان کو کوئی کریئر پاتھ ان کے لیے نہیں تھا. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو کہنے لگے بس یہاں داخلہ مل گیا تو کر لیا. یعنی وہ اپنے کریئر کے بارے میں 23-24 سال کے ہو کر بھی کلیئر نہیں تھے. تو یہ ایک کریئر کاؤنسلنگ پروگرام، آئی ڈونٹ نو کوئی گورنمنٹ کی باڈی ہے یا نہیں ہے، یا یونیورسٹیز پہ اس لیول کی چیزیں ہونی چاہیے، بلکہ کالجز لیول پہ، کہ جو وہیں پر طلباء کو سنبھالیں اور ان کو گائیڈ کریں کہ ان کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے،
ان کا کس چیز میں ان کے لیے اٹریکشن ہے، ان کا ذہنی رجحان کیا ہے، اور وہاں سے پھر طلباء کو لے کر آگے چلنا چاہیے. تو بہرحال ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیچلرس کیا ہوا ہے اور اچھے ان کے گریڈز ہیں لیکن افورڈیبلٹی نہیں ہے، فردر وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، فائنینشیل ان کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو ہم نے ان کو یہ آفر دی ہے کہ ہم ان کی CSS کی جو پریپریشن ہے وہ ایکسپینسز ہم برداشت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ لاہور سے باہر آؤٹ اسٹیشن رہتے ہیں تو ان کا لاہور میں رہائش اور اس مد میں ان کی جو ایک اعانت ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو یہ ہمارا پروگرام ہے کہ ان کی CSS کی تیاری اور ان کی لاہور میں رہنے اور کھانے پینے یہ اخراجات ہم لیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگ وہ کوئی بندہ اس وجہ سے کوئی بچہ پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر وہ شائننگ ہے، اس کے اندر پوٹینشیل ہے، تو اہل دیسود فورم یہ چاہتی ہے کہ اس پوٹینشیل کو صرف وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ روکے. اس میں آپ کو تخصیص کرتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب جماعتی مسلکی یا کوئی اس طرح کچھ؟ نہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے، صرف ہمارا جو میرٹ ہے اس میں یہی ہے کہ اس کا میٹرک انٹر یعنی اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھا ہو، اس کا جنرل نالج اچھا ہو، اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو، اور اس بندہ اپنے ویژن کے بارے میں کلیئر ہو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ ارج ہو، ایک تڑپ ہو اس کو کرنے کی. تو باقی پاکستانی ہو مسلمان ہو معنی ہماری یہی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے کوئی 125 اپلیکیشنس ہمارے پاس آئی تھی. ہم نے انیشلی کو 20-25 لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور فردر ہمارا ارادہ ہے کہ 10 کے قریب انشاءاللہ ہم اور لوگوں کو شامل کریں انڈکٹ کریں گے CSS کی اس کے لیے. کیا آپ کے ذہن میں خاکہ ہے، کس طرح سے اس کو آپ لے کے چلیں گے؟ کوئی بلڈنگ لیں گے جس میں وہ لوگ اسٹے کریں گے، یا اکیڈمی کا کوئی؟ جی، انیشلی یہ ہے کہ جو اکیڈمیز CSS کی پریپریشن کرواتی ہیں ان کے ساتھ MOU ہمارا سائن ہونے والا ہے جی کہ وہ ہمارے بچوں کو وہاں پر انڈکٹ کریں گے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ اس میں ڈسکاؤنٹڈ ریٹس جو ہے وہ دیں گے. تو اسٹڈیز تو اس طرح ان کی کور ہوں گی کیونکہ اکیڈمیز آلریڈی بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس میٹیریل کہہ رہے، ریسورس کہہ لیں، وہ ہر طرح کا اویلیبل ہے، تو وہ بچے وہاں پر کمفرٹیبل ہیں. فار دا سیک آف 10-15-20 لوگوں کے لیے ہم اکیڈمی کا سیٹ اپ بنانا فیزیبل نہیں ہے. دوسرا، رہائش کے حوالے سے بھی 2 اس میں آئیڈیا یہ ہے. تو ہاسٹلز آلریڈی موجود ہیں، ہاسٹلز اکاموڈیشن بھی دیتے ہیں، 3 ٹائم کا میل بھی دیتے ہیں، تو وہاں پر ہم ان کا جو ایکسپینس ہے وہ بیئر کریں گے اور بچوں کو وہاں پر اکاموڈیٹ کر دیں گے. فردر جب ایک 20-25-30 لوگ ہو جائیں گے تو شاید ہم کوئی اپنی بلڈنگ لے کر اپنا ہاسٹل ان کو ود جو ہے وہ میل جو ہے وہ دے دیں. ماشاءاللہ بڑا جی یہ انٹرسٹنگ اور بڑا ایک جیسے کہ امید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے ان کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دے دیا جائے. اچھا، یہ بڑا اچھا قدم ہے ماشاءاللہ، اور یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے، اور میں کہتا ہوں بڑا ایک پروڈکٹیو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ جیسے کہ کم وسیلہ لوگ ہیں ان کو کم از کم یہ والا ایشو نہ ہو. لیکن آف کورس جو آپ کی بات تھی کہ یہ تو یقیناً نیشنل لیول پر اس کو ہونا چاہیے. جی، ہم تو اپنی ذات کی حد تک یا اپنے ادارے کی یا اپنے آرگنائزیشن کی حد تک اس کو جو ہے نا وہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ آپ لے رہے ہیں کے بارے میں کیا آپ کا کیا ویژن ہے کہ جب یہ لوگ فیوچر میں جب انشاءاللہ یہ پاس آؤٹ ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں پہ پلیس ہوں گے، ان کے حوالے سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے تو لوگ CSS کر رہے ہیں اور مطلب آلریڈی ایک سیٹ اپ موجود ہے. فخر بھائی، ہمارا اصل میں ویژن یہ ہے جو ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے بچے CSS کریں. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ کر پائے، ہو سکتا ہے سارے ہی کر جائے، لیکن میرا یہ پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بچہ 1 سال اکیڈمی میں گزارے گا اس ماحول میں جو ایک ایجوکیشن کا ماحول ہوگا، جو ایک مقابلے کا ماحول ہوگا، جہاں پر دیگر طلباء بھی اسی ارادے کے ساتھ آئے ہوں گے، تو بچے کا ویژن اتنا ایک مضبوط ہو جائے گا کہ اس نے لائف میں آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے. خالی CSS نہیں ہے، پاکستان میں سول سروس میں جانے کے بہت سے اور طریقے ہیں. FPSC کے تھرو جا سکتا ہے، PMS کے تھرو جا سکتا ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹل ایگزامز ہوتے ہیں، وہ دے کر بندہ جو ہے وہ ضروری گریڈ 17 جوائن کرے، گریڈ 16 15 14 کی بھی سلاٹس بہت سی آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اتنا ویژنری ہو جائے گا 1 سال پریپریشن کرنے کے بعد کہ وہ اگر CSS میں نہ بھی جا سکا تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. بہت سے ایونیوز اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور پھر شاید اس کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی اچھی جگہ پر بچہ سیٹ ہو سکتا ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو بچے ہمارے ساتھ 1 سال گزاریں گے اکیڈمیز میں تو وہ پڑھیں گے، لیکن ان کی اخلاقی تربیت کے لیے
ان کو ایک اچھا مسلمان بنا، دینی تربیت اور اخلاقی ایک اچھا مسلمان بنانا، ان کو اخلاقیات کو بلڈ اپ کرنا، ان کے نیشنلزم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہم سائمنٹینیسلی کوئی نہ کوئی ساتھ پروگرام چلائیں گے، جس میں بی ونس اے ویک ان کو بلا لیں ویکینڈ پہ، اور ان کی کوئی گرومنگ، ان کی کوئی ایجوکیشن. تو ہمارا مقصد صرف یہی، ہم یہ نہیں چاہتے وہ بچے جا کر ہماری جماعت کو سرو کریں، ہم یہ چاہتے ہیں وہ بچے پاکستان کا ایسٹ ثابت ہوں، وہ بچے پاکستان کو اس انداز میں سرو کریں کہ جو بیوروکریسی میں بہت سے اچھے لوگ ہیں لیکن بہرحال ایسے بھی ہیں جو بدنامی کا باعث ہیں. تو ہم ایک پاکستان کو ایک اچھا جو ہے وہ برائٹ جو ہے وہ ینگسٹر دینا چاہتے ہیں جو ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کرے. ماشاءاللہ، بڑا اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کی سوچ میں اور آپ کے اس ویژن کے اندر. اچھا یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ بزنس مین بھی ہیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کا بزنس کا بھی، دینی بیک گراؤنڈ بھی ہے. آپ نے ذکر بھی کیا اپنی گفتگو میں کہ یوتھ کو ایسے پروگرامز دینے کی ضرورت ہے جس میں وہ ای کامرس کی طرف جا سکیں، یا جو بزنس کے یا ایون سیلف امپلائمنٹ کے جو ڈفرینٹ اس ماڈل ہیں، فری لانسنگ ہے یا کوئی اور اس طرح کے جو ٹیکنالوجیکل جو آ رہی ہیں ایڈوانسمنٹس. تو اس کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں یوتھ کو؟ جو لوگ آپ ساتھ آلریڈی اٹیچ ہیں وہ تو آف کورس آپ سیکھتے بھی ہوں گے، لیکن اس پروگرام کی وساطت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ کچھ سجیسٹ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنی ارننگ کو بہتر کریں، یا اپنے جو اگلا فیوچر ہے، جیسے ابھی ہمیں بات کر رہے تھے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، اس کو کس طرح سے لے کے آگے چلیں. جی فخر بھائی، سب سے پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے اس میں. پھر اگین میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے بچوں کی کہ جب وہ ان کا ڈیسیجن میکنگ فیز ہوتا ہے ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن، جب وہ میٹرک کر رہے ہوتے ہیں، انٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے میجورٹی کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا. وہ بس ایک ہی ہوتا ہے کہ جی یا انجینئرنگ میں چلے جائیں یا میڈیکل میں چلے جائیں. انجینئرنگ میڈیکل میں نہیں جاتے تھے تو بی ایس سی کر لیں، بی ایس کر لیں، اس کے بعد اب کیا کریں جی پھر ایم اے کر لیتے ہیں، ایم ایس کر لیتے ہیں. مطلب اس دوران وہ 25-26 سال قیمتی گزار چکا ہوتا ہے اور وہ جاب مائنڈ سیٹ سے آ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اگرچہ گورنمنٹ کی کچھ ایسی باڈیز موجود ہیں لیکن وہ شاید اتنی افیکٹو نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو جاب کے مائنڈ سیٹ سے نکالنا ہوگا. ہمیں اگر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور ہمیں اگر اپنی بھی جو ہے وہ گروتھ کرنی ہے تو اب دیکھیں جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہاں پر بچہ ابھی جو ہے وہ ہائی اسکول میں ہوتا ہے، اس کو گورنمنٹ اپروچ کر لیتی ہے، اس کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، کون سی یونیورسٹی میں جائے گا، کون سا جو ہے کریئر پاتھ اپنائے گا. تو وہ جب تک یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن یہاں پر نہ کوئی ایسا پرائیویٹ فورم ہے میرے خیال میں، نہ کوئی گورنمنٹ نظر آتی ہے کہیں پر، اور والدین بھی جو ہے وہ جن کو پتہ ہے جو ایجوکیٹڈ ہیں لیکن وہ ایک پرپورشنیٹ بہت تھوڑا ہے، تو موسٹلی جو ہے وہ بچے کے آسرے پہ ہی ہوتے ہیں کہ جو بچہ کر رہے ٹھیک ہی کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو بالخصوص جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ہم ہر کالج میں چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ پبلک ہے وہاں پر ایک کریئر کاؤنسلنگ آفس قائم کریں، ورک شاپس کروائیں، سیمینارز کروائیں بچوں کو. دنیا بہت بڑی ہے فخر بھائی، دنیا صرف انجینئرنگ کا یا سی ایس ایس کا یا میڈیکل کا نام نہیں ہے، کتنے ہزار سے زیادہ پروفیشن جو ہے دنیا میں تو ایسے آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان ایک امپورٹ کنٹری بنا ہوا ہے. ہم ہر چیز کے لیے مشینری جو ہے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو جو لوگ مشینریاں بنا رہے ہیں، جو لوگ مینوفیکچررز ہیں، آخر انہوں نے کہاں سے وہ ایجوکیشن کے تھرو ہی اپنے آپ کو چینج کیا ہے نا، اپنے بچوں کو وہ چیز سکھائی ہے. ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں نوجوان جاب کرنا سیکھتا ہے، اس کا آئیڈیا ڈریم کیا ہوگا. آپ آج انٹرویو کر لیں، موسٹلی آپ کو کہے گا مجھے فلاں جاب مل جائے، مجھے اچھی جاب مل جائے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار میں ایک اچھا انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں، میں ایک اپنے کام کو. اب تھوڑا سا سوشل میڈیا سے ٹرینڈ آ رہا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ ٹک ٹاک سے اور یوٹیوب سے یہ اپنی جگہ شاید ارننگ اچھی دیتی ہو لیکن یہ آپ کی صلاحیتوں کی کوئی پازیٹیو یوٹیلائزیشن نہیں ہے. آپ کی اللہ نے بہت آپ کو ٹیلنٹڈ پیدا کیا، ہر زیرو کو اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانے. اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لرننگ کا دور ہے. آپ سیکھیں اور دیکھیں آپ کے اندر کس چیز میں انٹرسٹ پایا جاتا ہے. اور بالخصوص جو ایک انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. ہمیں بجائے امپورٹ اورینٹڈ کنٹری بننے کے مینوفیکچرنگ پہ جانا چاہیے. ایگریکلچر میں ریسرچ بہت واسٹ اس کے وہ ہے. لوگ دیکھیں ایگریکلچر سے کتنی پروڈکٹس لے رہے ہیں اور ان کی جو ایوریج ہے پر ایکڑ جسے کہتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے. ہم پرانے طریقوں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو شاید گورنمنٹ تھوڑا سا ہمارا اس میں، اور پھر سول سوسائٹی جن چیزوں پر ان کو کام کرنا ہوتا ہے شاید وہاں پر بہت کم کام کر رہی ہیں. باقی تو آپ کو مختلف جگہوں پر کہیں خواتین کے حقوق کے لیے نظر آئیں گی، کہیں لبرلزم کے لیے نظر آئیں گی، کہیں اور. لیکن اس طرف فوکس آپ کو شاید میرے علم میں نہیں ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو. تو اگر ہماری سول سوسائٹی، گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر سب مل کے فوکس کریں اور ہمارے نوجوان کو گائیڈنس دیں تو اگلے 10 سے 15 سالوں میں جو ابھی یوتھ آ رہی ہے
اسی کو ہی ہم سنبھال جائیں تو ایک بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. فخر بھائی, ہم نے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم ایک وہ ٹپکل روٹین کو فالو کر رہے ہیں کہ جی ہم نے انجینئرنگ کر لینی ہے, میڈیکل کر لینا ہے, وہ نہ ہوا تو آگے بیچلرز کر لیں گے. مطلب وہ بچہ جب ماسٹرز میں آتا ہے پھر اس کو ہوش آتی ہے کہ یار جو میں کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کمپلیمنٹ نہیں کرتا یا میرا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے کہ, اور اسکل ڈیولپمنٹ وہ فیلڈ ہے جہاں آپ بہت شارٹ ٹائم کے اندر, مطلب ود ان اے ایئر اور ایون ود ان اے منتھس اپنے آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر لا سکتے ہیں. اور آج کل ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اسکل کی ڈیمانڈ ہے. آپ آج ویب سائٹ کھول لیں امریکہ کی, کینیڈا کی, یو کے کی, جو موسٹلی امیگرینٹس ان کو چاہیے وہ اسکلڈ چاہیے, ان کو وہ نان اسکلڈ نہیں چاہیے. یعنی آپ کو ان کو ایم بی ایز نہیں چاہیے, ان کو انجینئرس کم چاہیے, ٹھیک ہے ڈاکٹرز ہیلتھ پروفیشن کی ہے ڈیمانڈ, لیکن اس سے زیادہ تعداد میں ان کو میسن چاہیے, ان کو پلمبر چاہیے, ان کو الیکٹریشین چاہیے, ان کو اس قسم کے لوگ, اور ان کو وہ ہائیلی پے کر رہے ہیں, اتنا ہی پے کر رہے ہیں جتنے وہ اپنے انجینئرس کو پے کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں شاید اس کو ایپ سمجھا جاتا ہے, اور جو لوگ ہمارے ہاں بھی کام جانتے ہیں ہمارے ملک میں, ان کی کوئی کم ڈیمانڈ نہیں ہے, ان کو وہ اچھا خاصا یہاں پر بھی پے کرتے ہیں. اور یہ ہمارے روزمرہ, آپ اپنے گھر میں ایک الیکٹریشین بلا لیں, ایک پلمبر بلا لیں, تو جسٹ 15-20 منٹ کے ایک وزٹ کے وہ آپ سے 1000-1500 روپے لے لیتا ہے. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹڈیز میں مس فٹ ہے, ظاہری بات ہر کسی کو اللہ نے ایک دماغ بھی نہیں دیا ہوتا, وہ اپنے اندر کوئی ہنر پیدا کرے. اور پھر یہ ایک ہنر ہے, اور دوسرا ہنر وہ ہے کہ جو مختلف آن لائن پلیٹ فارمز کو آپ یوز کر کے ان کے تھرو ارننگ شروع کر سکتے ہیں. لیکن اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے بھی, ٹیفٹا موجود ہے, دیگر موجود ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو وہ اس طرح پرفارم کر رہے ہیں یہ نہیں جس طرح کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی ہے جس کے کچھ ہی منتھس میں ہم اسکلڈ کر کے اپنی لیبر کو باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. وہاں وہ اپنا جو ہے وہ لائف سٹائل بھی بہتر کر سکتے ہیں, اچھی ارننگ کر سکتے ہیں, اور ملک کے لیے بھی ایک اچھا زر مبادلہ وہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں. چار بھائی یہ بتائیے, یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل یوتھ ہو یا ہمارا ریلیجیس یوتھ ہو, سارے ہی اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کہہ رہا ہے غلط. اور یہ جو شدت پسند رویے ہیں, چاہے وہ سوچ کے ہیں, چاہے وہ گفتگو کے ہیں یا اخلاق کے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, شدت پسندی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں تو میچور لوگوں کو لے لیں, پولیٹیکل لیڈرز کو لے لیں, ان میں اتنی ریجڈنیس ہے کہ وہ کسی دوسرے کا نقطہ نظر سننا بھی گوارا نہیں کرتے. بلکہ آپ کے میڈیا پہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے دو لوگ جب ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوا تو وہ آپس میں لڑنے مارنے پر آ گئے. تو یہ ایک سوسائٹی کا ہماری المیہ بن چکا ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک. اور ظاہر بات ہے کہ آگے جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اپنے اپنے لیڈرز کو, ان کے اندر بھی یہ رویہ آ رہا ہے یا آ چکا ہے. لیکن یہ رویہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے, بلکہ یہ رویہ سوسائٹی کے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ سوسائٹی جہاں پر عدم برداشت جو ہے وہ پیدا ہو جائے, جہاں پر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہ ہو کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کر سکیں. لائکس ڈس لائکس سب کی اپنے ہوتی ہیں, اوپینین سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو یہ ریجڈنیس معاشرے میں یہ میں سمجھتا ہوں ظاہر قاتل ہے. اور ہمارے جو نوجوان ہیں, میں ان کو ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر اتنی وسعت القلبی پیدا کریں اور اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کریں کہ آپ کسی کی بات تحمل سے سنیں. آپ اس سے اگر ڈفر کرتے ہیں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیں, لیکن اس کو برداشت نہ کرنا اور امپوز کرنا اپنی رائے, یہ بھی بہت ہے کہ آج کل ہر بندہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور یہ دوسرا بندہ غلط ہے. یہ امپوز کرنا ہے. یہ سویلائزڈ جو معاشرے ہیں, سوسائٹیز ہیں, ان میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ معاشرے میں اس کو, بحث کو فروغ نہیں دیں گے, ڈسکشن کو فروغ نہیں دیں گے, پروز اینڈ کونس کو فروغ نہیں دیں گے, کسی کا ویو پوائنٹ کو سننا جو ہے گوارا نہیں کریں گے, تب تک آپ ذہنی طور پر جو ہے وہ وسعت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. آپ معاشرے میں اس چیز کو کلٹیویٹ کریں, معاشرے میں جو ہے برداشت پیدا کریں, عدم برداشت ختم کریں, تاکہ ہر قسم کا لوگ یہاں پر اپنی رائے دینے میں, اظہار رائے کی آزادی جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ تو یہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہو. پھر جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز ہیں, اگر آپ اپنا گھر ہے اس میں جو ڈیسیجن میکر ہے اس کو ڈیسیجن کرنے دیں, آپ کا ٹاؤن ہے, شہر ہے, اس میں اس کو جو اس کا وہ رسپانسبل ہے اس کو کرنے دیں, گورنمنٹ کو اپنی جگہوں پر کرنے دیں. لیکن اس سے معاشرے میں ایک بہتری پیدا ہوگی, ایک جو فرینکلی رویہ ہے, ایک دوستانہ رویہ ہے, وہ فروغ پائے گا. اور اس کو جو بالخصوص ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی جو اپنے فالوورز کو پیغام دیتے ہیں. آج 9 مئی جو ہوا, جو سانحہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں ایک ایکشن ہوا, اور بہت سے جو ہے وہ لوگ رگڑے میں آ گئے خام خواہ, ان کا اتنا جرم نہیں تھا جتنا ان کو اس کی سزا ملی ہے. تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ ایگریویٹ ہوئے ہیں,
ایگریویٹ ہوا اور آپ نے نکل کر جو ہے وہ بلڈنگز پر حملے کر رہے ہیں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کر رہے ہیں، تو یہ ایک جو معاشرے کا ایک جو عدم برداشت ہے یہ اس کو شو کرتا ہے. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ تو چھوٹا نقصان ہے، کل کو خدا نہ خواستہ یہ بڑا نقصان ہو جائے گا. اور یہی رویہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں، بعد میں بات ہم جی کیا ہوا جی لڑائی ہوئی ہے اور ہم نے جناب گولی چلا دی اور اگلا بندہ مر گیا ہے، مقتول بھی مر گیا، مارنے والا بھی جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے پھنس جاتا ہے. تو یہ عدم برداشت کا نتیجہ ہے، یہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. آپ یو کے میں بھی رہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ اس طرح یوتھ کو جو ہے لے کے چلا جاتا ہے. اس وقت بھی ماشاء اللہ آپ نرسری پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی کی یوتھ کے ساتھ آپ انٹر کر رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو جاب مائنڈ سیٹ اور انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے، اس کو یعنی یونیورسٹیز تو ہماری آف کورس یا جو ہمارا اکیڈمک سسٹم ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو اچھی جاب کے لیے تیار کرتا ہے. انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ جاب مائنڈ سیٹ کو تیار کرتا ہے. ود رسپیکٹ میں اس سے ایگری نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا یونیورسٹی سسٹم ہمیں انٹرپرینور بننے کی طرف بھی نہیں لے کر جاتا. وہ جسٹ ہمیں ڈگریاں دے رہا ہے. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈگریاں دے کر بھی کیونکہ ہمارا اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن رہتا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں تو ہیں، ان کے گریڈس بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کو ان کی لائف میں اس تعلیم کا اثر دکھائی نہیں دے گا. ایون ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے بولنے چالنے میں، ان کے بیہیویئر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یار یہ بچہ جو ہے اتنا کوالیفائڈ ہے. وہ عجیب و غریب سی ان کی حرکتیں، عجیب و غریب سی ڈریسنگ، اور بڑا ایک مطلب وہ، تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا. ہم کتابوں کا بوجھ تو لاد رہے ہیں، شاید ہم پڑھا بھی رہے ہیں، ڈگریاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ تربیت نہیں کر پا رہے. ہم اس کے اندر کو جو ایک اس کا پوٹینشیل ہے اس کو باہر نہیں نکال رہے. تو سب سے پہلے، جس طرح میں نے پہلے کہا، جو جیسے ہی بچہ شعور کی سیڑھی پر آتا ہے تعلیمی کریئر میں، اس کو وہاں سے پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. دیکھیں جس بچے کو ماسٹرز میں آ کے پتہ لگا میں نے یہ کرنا ہے، تو اس سے میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک کے تو اس کے 6 سال ویسٹ ہو گئے نا. روز کا پرائم ٹائم ہے. سو وہیں سے اس کو پکڑنا چاہیے میٹرک آن ورڈس کہ بھائی بچے آپ بتاؤ کیا کرنا ہے، اور پھر اس کو گائیڈنس پراپر دینی چاہیے کہ یار تمہارا ایک اس میں ہم جو ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ آئیں یہ ٹیسٹ دیں، اس کے مطابق ہم آپ کو جج کرتے ہیں. آج کل تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، بچوں کو جج کیا جا سکتا ہے آفٹر انٹر کہ اب ہماری جو ٹیسٹ ہوتے ہیں انجینئرنگ کے، میڈیکل کے یا دیگر یونیورسٹیز میں داخلے کے، اس میں ایجوکیشن ریلیٹڈ تو ہم سب کچھ پوچھ دیتے ہیں، لیکن اس بچے کا ایپٹیٹیوڈ بہت کم جگہوں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ بچہ اگر انجینئرنگ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے اکیڈیمک وائز ہی از اوکے، ہی کین ڈو دا انجینئرنگ، لیکن کیا اس کے اندر وہ ایپٹیٹیوڈ بھی ہے؟ کیا یہ ایک انجینئر بن کے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکے گا معاشرے میں، یا خالی انجینئرنگ کی ڈگری؟ تو وہ دھکا ایک نظام بس چل رہا ہے. وہ مطلب وہ انجینئرنگ کر لی تو پھر الٹیمیٹلی اس نے انجینئرنگ میں جاب ڈھونڈنی ہے، جاب مل گئی جو اس کو 1,00,000-2,00,000 روپے مل رہے ہیں، پھر وہ الٹیمیٹلی اس سے وہ ایک اس کا شروع سے اگر اس کو پکڑا جائے کہ بھائی انجینئرنگ میڈیکل یہ نہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، آپ ادھر آؤ، تو بہت سے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اچھی جگہ پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا عمر بھائی، ایک تو یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کی یوتھ جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے یا میٹرک انٹر سے آ رہی ہے، ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو یا ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لے لیا جائے، ان کا بات بنا دیا جائے. ایک یوتھ وہ ہے جو اب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکی ہے جی، یا مطلب ایٹ دا ورج آف فائنل ہے جی، اس وقت اب اس یوتھ کو جو کسی بھی مائنڈ سیٹ سے آئی تھی، جو ابھی جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ اس نے جو بی ایس کیا ہوا ہے، جو گریجویشن کی ہے، شاید اس کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور یہ کیوں کر رہا ہوں. اچھا اب بائی چوائس اور بائی چانس اس نے وہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ جی اگر تو دیکھیں وہ آلریڈی کوئی جاب کر رہے ہیں وہ لوگ، اس میں ظاہری بات ہے 2 کیٹیگریز ہوں گی، ون جو آن جاب ہے اور ون جو ان امپلائڈ ہے. اگر تو جو لوگ آلریڈی امپلائڈ ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ آر دے اوکے ود دس، آر دے ہیپی ان ڈیڈ، یا بس اپنے فائنینسز کو پورا کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بہت بڑا یہاں پر مسئلہ ہے کہ فائنینشلی ہم اتنے بندے ہوئے ہیں کہ وی کین ناٹ افورڈ ٹو بی ان امپلائڈ ایون فار اے سرٹن منتھس. ہم افورڈ نہیں کر سکتے نا، ظاہری بات ہے وہ فکر پڑ جاتی ہے کہ یار اخراجات کہاں سے پورے کریں گے، تو وہ جاب ایک مجبوری بن. لیکن آپ بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں جو کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے جاب چھوڑی ہے ایک دن، اور جاب چھوڑ کر اپنے آپ کو انہوں نے بزنس میں کسی میں ڈالا ہے، وہاں پر کچھ خواری ہوتی ہے اور پھر وہاں سے. تو سب سے پہلے اگر ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی جاب کو جو ہے وہ ان کی پروگریس ہے، آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، صبح 9 سے 5 تک کے لیے اور مہینے کا کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ بنانے کے لیے نہ کرے. اگر وہ اس میں ان کا پیشن ہے، وہ آگے بڑھ دیں، پھر تو وہ کریں.
ادروائز وہ ری تھنک کریں کہ ان کے اندر کس چیز کی ایبلٹی ہے. میں اس طرح ایک مثال دوں گا کہ ایک بندے انجینئرنگ کی جاب کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا شوق جو ہے پڑھانے میں ہو, اس کا شوق جو ہے وہ اس میں نہ ہو, یا ایک لیکچرر جو انجینئرنگ پڑھا رہا ہے لیکن اس کا ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکل میں زیادہ انٹرسٹ ہو. اس کو ری تھنک کرنا چاہیے. اور پھر اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو بزنس ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیشہ اپرچونیٹی موجود ہے, جس میں بلکہ اگر میں مسٹیکن نہیں ہے تو حدیث بھی ہے کہ جو دنیا میں رزق ہے اس کا میجورٹی حصہ جو ہے وہ بزنس میں, کاروبار میں رکھ دیا ہے. کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے. آپ مارکیٹ کو ایویلیویٹ کریں, مارکیٹ میں کیا ڈیفیشنسی ہے, اور لوگ ایسے موجود ہیں. اور پھر آج کل تو جس طرح ای کامرس آ گیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سرٹن اماؤنٹ انویسٹ کرنی پڑے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک اسپیسیفک برانڈ شروع کیا ہے, کسی نے ڈرائی فروٹ کا کیا, کسی نے جوتوں کا کیا, کسی نے شالس کا کیا ہے, اور انہوں نے ایک اچھی بلی جو ہے وہ کمپنی کھڑی کر دی ہے جسٹ ایک فون پہ. اور آپ کا گھر موجود ہے, آپ اس کو اپنا گودام بنائیں, آن لائن آپ کے پاس آپشنز موجود ہے. اب تو ای بے بھی آ گیا, آپ وہاں پر انویسٹ کریں اپنی چیزوں کو, اور وہ دیکھیں مارکیٹ میں گیپ کیا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے, تو آپ وہاں سے کام شروع کریں, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اچھا نہیں, ایک مشورہ بھی دیں آپ ایسے ابھی یہ بات بھی کریں, حالات ہمارے جس وقت ہیں بزنس کے اور جو اوور آل معاشی حالات ہیں, ڈالر کی قیمت, مہنگائی, یہ سارا کچھ, تو ہمیں تو بڑے بڑے اچھے جو بزنس مین ہیں وہ یہ بات کہتے سنے گئے ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں. تو کیا ایسے وقت میں کسی نئے بزنس کی یا نئے کسی کاروبار کی جو ہے گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. یہ آن گوئنگ ورڈ ہے. کوئی چیز جتنے مرضی حالات خراب ہو گئے, آپ مجھے بتائیں کون سا کاروبار ہے جو رک گیا ہے؟ اگر ایک بالفرض ایک گاڑی اگر پہلے 20 لاکھ روپے کی تھی, آج 40 لاکھ کی ہے, ٹھیک ہے اس کی سیل میں کمی ضرور آئی ہوگی لیکن بک وہ آج بھی رہی ہے. اس میں مشورہ یہ ہو سکتا ہے آپ اس پروڈکٹ کا انتخاب کریں, اس چیز کی طرف جائیں جو ڈیلی یوز کی چیز ہے اور جو ہر بندے کی ضرورت ہے. آپ ضروری ہے کوئی لگژریز کی طرف جائیں. اب دیکھیں خوراک ہے, اس سے خوراک کے جتنے بھی آئٹمز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, لباس ہے, دیگر معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی ایک منی سائیکل ہوتا ہے. اگر چیز مہنگی ہوئی ہے اور آپ کو مہنگی لگ رہی ہے لیکن آپ بیچ بھی تو اتنے کی رہے ہیں نا ایز اے بزنس مین. جو چیز آپ 100 کی بیچتے تھے آج 200 کی بیچ رہے ہیں, خریدنے والا خرید رہا ہے. اس حساب سے جو ہے وہ سیلریز کی بھی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. تو ایک جو سرکولیشن آف منی ہے وہ سب کا پھر ویسا ہی چل رہا ہے. تو مارکیٹ میں گیپ ہمیشہ موجود ہوتا ہے, آپ اس گیپ کو پک کریں اور اس کے مطابق کریں. تو کوئی ایسا بزنس مین آپ کو نہیں نظر آئے گا اللہ ماشاء اللہ جس نے اپنا دکان بند کر دی ہو کہ جی حالات اتنے خراب ہے میرا. سب کے سرکل چل رہے ہیں اور ہمیں اس میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا ملک بہتر ہوگا, اکنامک جو ہماری کرائسس ہے اس سے ہم نکلیں گے, ڈالر مناسب ہوگا اور انشاءاللہ ایک بہتری آئے گی. تو اچھا ویسے آپ کا کیا اس صورتحال میں, جیسے ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں امید کے حوالے سے کہ بھی اگلا ہمارا مستقبل اچھا ہوگا, یا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یعنی آنے والے دنوں میں کوئی صورتحال بہتر ہوگی اور ہم کہیں آگے بڑھیں گے کسی ویسے حوالے سے؟ یہ ہے ایک بڑا, دیکھیں بہتری تو بالکل ہو سکتی ہے کون سی, لیکن اس میں فخر بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ایک ڈویژن ہے مختلف طبقات کی وہ بہت واضح ہے. ایک طرف آپ کا مڈل کلاس ہے یا لوئر مڈل کلاس ہے اور ایون اپر مڈل کلاس ہے وہ پس رہا ہے, لیکن ایک طرف اشرافیہ کا طبقہ ہے جس کے لائف سٹائل پہ کوئی چینج نہیں ہے. اس میں بیوروکریسی بھی ہماری شامل ہے, اس میں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بھی شامل ہے, اس میں ہمارے بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل ہیں. وہ لوگ جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ریئلائز نہ کیا تو اس ملک میں شاید جو ہے وہ ایک انقلاب آ جائے. اور اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ, آخر انہوں نے لوگوں کے پاس تو جانا ہی ہے نا, یا اشرافیہ یا بیوروکریسی, تو یہ نہ ہو کہ لوگ ان پر اٹیک کر دیں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو یعنی ایک تو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ حکومت یہ کرے یا نیشنل پالیسی یہ بنے یا اس طرح سے کچھ کیا جائے, اور ایک ہوتا ہے انڈیویجول سینٹر اپروچ, جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ویلیویٹ کرے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اچھا اس وقت شاید زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انڈیویجول ایفرٹ جو ہے یا انڈیویجول جو آپ کی اسٹرگل ہے یا آپ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو درست کر کے اس پہ کام کریں, کیونکہ جو نیشنل پالیسی تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے, ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ہمارا جو پولیٹیکل لیڈ کیا کر رہی ہے اور ہمارے جو ڈفرینٹ جو ہمارے رولنگ لیڈس ہیں ان کے پاس کیا ہے. تو جو انڈیویجول ہے اب یعنی ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں فوکس جو ہے, اور شاید ویسٹ نے بھی اس پہ تحقیق کی ہے کہ آپ کا جو انڈیویجول جو ہے وہ انفارمڈ ہو اور وہ ایکوپڈ ہو اور وہ پروڈکٹیو اس کی ایفرٹس ہوں, تو پھر جو ہے نا وہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اصل میں یہ دونوں چیزیں انٹر لنک ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پالیسیز بناتی ہے, گورنمنٹ میکانزم بناتی ہے, گورنمنٹ وہ ایک لیگل فریم ورک اس کا باؤنڈریز بناتی ہے.
اب مثال کے طور پر میں آپ نے انڈیویجول کی بات کی، آئی ٹی سیکٹر کو آپ لے لیں، انڈیا کی آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں، بڑا اسکوپ ہے ہمارے یہاں پر بہت سے آئی ٹی گریجویٹس موجود ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ان کو مناسب پلیٹ فارم نہیں دے گی، ان کو وہ جو ان کی ضروریات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرے گی، بینکنگ چینلز کو اوپن نہیں کرے گی، یا دیگر جو ایک بزنس کرنے کے لیے ایک جو فیسلٹیز ہے وہ نہیں دے گی، تو وہ لوگ کیسے انڈیویجولی وہ جو مرضی کر لیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آ کر اسٹک ہو جائیں گے. تو بیسیکلی گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے کہ ری ایویلیویٹ کرے سارے سسٹم کو. اور کل ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، وہ بڑی جو ہے وہ ہوشربا ہے کہ پاکستان کا جو ماڈل ہے وہ بیسیکلی مس فٹ ہے. اکنامک ماڈل جو ہے ہمارا، اس کو ہماری ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈوئنگ جسے کہتے ہیں بزنس میں آسانی کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں امریکہ گیا، میں وزٹر تھا، اور میں نے وہاں جا کر ایک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا جو کہ ود ان 5 منٹس کھل گیا. انہوں نے مجھ سے کوئی جیسے میرا ویزا دیکھا، انہوں نے کہا جی فائن، یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے. یہ پر 5 منٹ کے اندر میں اکاؤنٹ کھلوا کر باہر. اس کے مقابلے میں آپ یہاں پر اکاؤنٹ کھلوانے چلے جائیں تو وہ شاید عام بندے کا تو اکاؤنٹ ہی نہ کھلے، جس کا کھلے گا اس کی اتنی ڈاکومنٹیشن ہوگی کہ وہ تنگ آ جائے گا کہ یار میں کہاں پھنس گیا ہوں. تو یہ نظام، اس طرح نظام اگر آپ کمپلیکس رکھیں گے، پیچیدہ رکھیں گے، آسانیاں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کوئی ون ون سچویشن نکالنی چاہیے کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بہتر ہونا چاہتے ہیں، ان کو آپ موقع دیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری عوام کس طرف جا رہی ہے. اگر میں آج مہنگائی کے اثرات محسوس کرتے ہوئے گاڑی سے موٹر سائیکل پر آ گیا ہوں، تو میری اشرافیہ کو، میری ایلیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لینڈ کروزروں اور ڈبل کیبنے سے اتر کے کم سے کم 1300 سی سی گاڑیوں پر آ جائے. وہ بھی اپنے اس سے ایک میسج جائے گا کہ یار گورنمنٹ عوام کے ساتھ ہے، دونوں ایک پیج پر ہے. اگر عوام سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ قربانیاں دیں اور وہ جو اشرافی ہے وہ اپنی اسی طرح عیاشیاں انجوائے کرے، تو پھر یہ تفریق بڑھتی جائے گی. اس طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. عوام میں بھی یہ احساس ہو کہ ہماری ایلیٹ، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہے، اور جس طرح ہم سیکریفائز کر رہے ہیں وہ بھی سیکریفائز کرنے کو تیار ہے، پھر بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لایا. ہمارا پروگرام کو ختم ہو چاہ رہا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عامر صدیقی صاحب. آپ اہل حدیث یوتھ فورس فیڈریشن کے صدر ہیں، یوتھ لیڈر ہیں، اور ایک بڑا شاندار مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ نصف کے اندر پروفیسر بھی ہیں. ایک بڑا یونیک مکس ہے دنیاوی اور دینی تعلیم کا، اور ماشاءاللہ بڑے شاندار طریقے سے اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ان سے ہم نے بڑی انٹرسٹنگ، بڑی تھاٹ پرووکنگ اور بڑی انسائٹ فل ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کی. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.